وڈرا یعنی ایکسچینج سے باہر نکالنا چاہیں تو وہ بآسانی نکال سکیں۔ اسی بھروسے پر لوگ ایکسچینجز پہ اپنا پیسہ رکھواتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہوتا یوں ہے کہ نارمل حالات میں ایک ساتھ اتنے سارے یوزرز اپنا پیسہ نہیں نکلواتے۔ یا تو مارکیٹ کریش ہو رہی ہو یا پھر انفلیشن کی صورت میں لوگ اپنے پیسے وتھ کر لیتے ہیں۔ تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کر سیم نے لوگوں کا رکھوایا ہوا پیسہ مختلف کوائنز میں انویسٹ کرنا اور اڑانا شروع کر دیا، اور یہ کام بہت ہی رازداری کے ساتھ کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ FTX اور الیمیڈا کے امپلائیز کو بھی اس کی بھنک نہیں پڑی، کیونکہ سیم کو خطرہ تھا کہ اس کی یہ الیگل حرکت کہیں لیک نہ ہو جائے۔ سیم کا خیال تھا کہ وہ کسٹمر فنڈ کے پیسے سے ٹریڈ کرے گا اور پروفٹ کما کے کسٹمر فنڈ کے پیسے واپس FTX میں بھیج دے گا، پر سیم کی قسمت کا ساتھ شاید اب یہیں تک تھا۔ اسی دوران امریکہ میں انفلیشن آ گئی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے ایسیٹس لیکویڈیٹ کرنا شروع کر دیے، اور ان سب میں بھلا کرپٹو مارکیٹ کیسے پیچھے رہتی۔ لوگوں کا رکھوایا ہوا پیسہ سیم اور اس کے پارٹنرز نے جہاں جہاں بھی لگایا تھا وہ بری طرح سے ڈوب گیا، اور اس سے بھی بری خبر یہ تھی کہ یہ خبر نیوز ایجنسیز تک لیک ہو گئی۔ سیم بینکسمین فریڈ کی گرل فرینڈ اور الیمیڈا ریسرچ کی CEO کیرولائن ایلیسن نے وال اسٹریٹ جرنل کو ویڈیو کال کے دوران غلطی سے یہ کہہ ڈالا کہ FTX نے کسٹمر فنڈز کے پیسے الیمیڈا کو ٹرانسفر کیے ہیں۔ کسٹمر فنڈز کا نام سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ پیسے تو FTX کے کسٹمرز کے تھے جن کو استعمال کرنا ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ سیم نے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کی اور کہا کہ سب کے پیسے صحیح سلامت موجود ہیں، کسی کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس سارے معاملے کو ایک شخص چپ چاپ دیکھ رہا تھا جس کا اس پوری کہانی میں سب سے امپورٹنٹ رول ہے، اور وہ تھا CZ یعنی چینگ پینگ زاؤ، جو کہ بائنانس کرپٹو ایکسچینج کا CEO ہے۔ جی ہاں، FTX کا رائیول اور سیم کا دوست۔ جب سیم FTX ایکسچینج لانچ کر رہا تھا تو CZ نے اس میں اپنے $500 ملین کا شیئر ڈالا تھا۔ FTX جب اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تو سیم نے CZ کو $2 بلین دے کر اس کا شیئر واپس خرید لیا، لیکن یہ $2 بلین US ڈالرز میں نہیں بلکہ FTT کرنسی میں دیے گئے، جو کہ FTX کی اپنی کرنسی تھی۔ CZ نے یہ FTT تب سے سنبھال کر رکھے تھے، ان کو سیل نہیں کیا تھا۔ سیم کو یہ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ CZ کو FTT کرنسی نہیں بلکہ ایک بوم دے رہا ہے۔ CZ کے پاس اتنے زیادہ FTTs تھے کہ وہ کسی بھی وقت ان کو ایک ساتھ سیل کر کے سیم اور اس کی پوری ایمپائر کو الٹا سکتا تھا، کیونکہ اس قسم کی کرنسی کی ویلیو تو زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے خریدار زیادہ نہیں ہوتے۔ پر CZ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ شاید وہ اتنے سالوں سے صحیح موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جب نیوز میں یہ سارا معاملہ گرم تھا تو 6 نومبر 2022 کو CZ نے صرف ایک ٹویٹ کیا جو سیم کی پوری ایمپائر کو ہلانے نہیں بلکہ گرانے والا تھا۔ CZ نے پبلک ٹویٹ میں بولا کہ FTX میں کرپشن کی خبروں پر ہم نے اپنے FTT ٹوکنز کو بیچنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک CZ نے اپنے FTT بیچے نہیں تھے، پر اس ٹویٹ نے ہی پوری کرپٹو ورلڈ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جن کے پاس FTT تھے انہوں نے اس کو دھڑا دھڑ بیچنا شروع کر دیا، اور FTX کے کسٹمرز نے اپنے پیسے ایکسچینج سے وتھ ڈرا کرنا شروع کر دیے۔ لیکن پیسے وتھ ڈرا تو تب ہوں گے جب پیسے وہاں موجود ہوں۔ سیم اب بری طرح سے پھنس چکا تھا، اس کے پاس CZ کے قدموں میں گرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ سیم اور CZ کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں اور یہ طے پایا کہ بائنانس اب FTX کو خرید رہا ہے، وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ۔ لیکن 2 دنوں کے بعد CZ نے یو ٹرن مارا اور ٹویٹ کر کے FTX کو خریدنے سے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ CZ نے جتنا سوچا تھا سیم اس سے کہیں زیادہ کام خراب کر چکا تھا۔ FTX کو لوگوں کے $10 بلین واپس دینے تھے، لیکن ان کے پاس اصل میں صرف $900 ملین ہی پڑے تھے۔ یعنی سیم نے کسٹمرز کے 90% پیسوں کو نکال کر ان کو کہیں اور انویسٹ کیا جہاں اس کو بھاری نقصان ہو گیا۔
بس پھر کیا تھا، جو 2 دن پہلے $26 بلین کا مالک تھا، صرف 2 ٹویٹس نے اس کو $8 بلین کا مقروض بنا دیا۔ 11 نومبر 2022 کو سیم نے ٹویٹ کر کے اپنی ہار تسلیم کی اور کہا کہ FTX اور Alameda بینکرپٹ ہو چکی ہیں۔ اس کہانی نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے کہ جتنی چادر ہے صرف اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے۔ کسی اور کے پیسے پہ بغیر بتائے بزنس یا ٹریڈز کرنا اچھوں کو برباد کر سکتا ہے۔